بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش عالم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ عدت میں کیا پابندیاں شامل ہیں؟ عدت کے دوران فون پر بات کرنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں عدت میں منع ہیں؟ دیکھیں، عدت میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت، ایک ہوتی ہے موت کی عدت۔ کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ان پر عدت لازم ہے، اور اگر وہ پریگننسی تھی خاتون کو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت لازم ہے، چاہے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے شوہر کی موت کے، یا وہ ٹھیک 9 مہینے بعد پیدا ہو، تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی۔ طلاق یافتہ عورت کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پریگننسی ہے اس کو، تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی، عدت ختم نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر موت کی جو عدت ہے، شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کی عدت ہے 3 مینسز، 3 دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں۔ اور جن خواتین کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں، یعنی عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، مینسز آنے کی عمر ختم ہو گئی ہے، تو ان کی عدت قرآن نے بیان کی ہے 3 مہینے۔ تو اس عدت جو ہے نا، جب بھی عورت عدت گزارے گی، چاہے طلاق کی ہو یا موت کی عدت ہو، تو ایسی صورت میں عورت پر 2 اہم پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، گھر سے نہیں نکل سکتی وہ شوہر کے گھر سے۔ نمبر 2، زینت کا کوئی بھی چیز اختیار نہیں کر سکتی۔ ہاں، غسل کر سکتی ہے میل کچیل دور کرنے کے لیے۔ زینت جسے کہتے ہیں چوڑیاں پہننا، لپسٹک، پاؤڈر وغیرہ یا خوشبو کا استعمال، سرما بھی نہیں لگا سکتی وہ۔ تو یہ بیسک پابندیاں ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے رکھے، یہ جو نارمل روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہے، زیادہ زینت والے کپڑے نہ ہو، جو شادی بیاہ میں جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ والے نہ ہو، نارمل جو عام طور پہ گھر میں پہنا کرتی تھی وہ کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا، عدت کی خواتین کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں اس کے گھر چلی جاتی ہیں تعزیت کے لیے، بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو ہال میں لے گئے، جی اماں عدت میں ہے لیکن بچی کی رخصتی، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں، تو بھئی بچی کو اماں کے پاس لے آئیں، وہ وہیں سے ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کر دیں۔ تو جو ہے نا، عدت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے عورت کے اوپر کہ عدت گزارنا لازم ہے، اور قرآن و سنت میں بہت وضاحت سے اس کے احکام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا، زمانے جاہلیت میں 2 سال تم لوگ عدت گزارا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں دیکھے 2 سال تک عدت میں رہے گی، اور مینگنیوں میں بٹھاتے تھے گندگی میں اس کو۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ اسلام نے عدت کی مدت کو بھی کم کیا، اور عدت کے حکامات میں بھی بہت نرمی پیدا کی۔ بس اتنے حکام دیے کہ عورت زینت اختیار نہیں کرے گی، زینت، یہ حکام ہے۔ ہاں، کوئی عورت معاشی لحاظ سے بہت مجبور ہو اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ ظاہر ہے روٹی تو پہلے ہے، تو پھر شدید مجبوری میں وہ دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے، دن میں کمانے کے لیے جائے گی، اور جتنا جلدی ہو واپس آ جائے گی، وہاں بھی نامحرم سے اختلاط نہ ہو۔ یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دوران فون پہ بات کر سکتی ہے، تو اگر ضرورت کی بات ہے تو فون پہ کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے، کوئی ضرورت کی اگر بات ہو۔ لیکن عورت پر جو نامحرم سے عام حالات میں بھی پردہ فرض ہے، عدت کے دوران یہ پردہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ عدت کے دوران نامحرم سے اختلاط یا بات چیت، بلا وجہ کی بات چیت، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ 70 سالہ عورت کے لیے عدت کا حکم۔ 70 سالہ عورت کی عدت کے لیے کیا حکام ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے؟ کیا وہ عدت مختصر کر سکتی ہے؟ عمران یوسف زئی: عمران صاحب، عورت چاہے 99 سال کی بھی ہوگی تو عدت اس کی اسی طرح ہے شوہر کے مرنے کے بعد جیسے جوان عورت کی عدت ہے۔ 4 مہینے 10 دن سے پہلے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اگر واقعی بیمار ہو گئی ہے تو چیک اپ کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کو گھر میں بلایا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر کو بلایا جائے، اور ڈاکٹر میں بھی لیڈی ڈاکٹر کو بلایا جا سکتا ہے، تو جینٹس کے لیے نہیں آنا جائز نہیں ہے۔ لیڈی نہیں مل رہی ہے، مشکل ہے، تو پھر جینٹ جو مرد ڈاکٹر ہے، میل ڈاکٹر ہے، وہ آ سکتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر کا آنا مشکل ہے، وہ نہیں آ رہا، یا وہ بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے اس کے، تو پھر مجبوری میں وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا سکتی ہے۔ چیک اپ کراتے ہی فوراً گھر کی طرف پہنچے وہ۔ فوتگی کے دن جانور ذبح کرنا، میت کی وفات کے پہلے دن جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ ہمارے علاقے میں بعض لوگ اس بارے میں دلائل دیتے ہیں۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وفات پر بکری ذبح کی گئی تھی۔ وضاحت فرما دیں ابن امین۔ یہ بالکل بدعت عمل ہے، کسی صحابی، تابعین، ائمہ مجتہدین کسی نے بھی اس عمل کو سنت نہیں لکھا تو کہ جانور جب کسی کی جب انتقال ہو جائے تو جانور ذبح کریں۔ جانور ذبح کرنا بقرعید میں ہے یا کھانا کھانے کے لیے، جیسے خوشی کے موقع پہ۔ تو میت کا موقع کوئی خوشی کا موقع تو نہیں ہوتا کہ بکرے کاٹ کے یا دمبے کاٹ کے یا گائے کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، بالکل بدعت عمل ہے۔ تو
ہاں یہ ضرور ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو لوگ گھر میں آئیں، جو دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، تو اڑوس پڑوس میں کوئی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے تو اس کی گنجائش ہے. ان لوگوں کے لیے جو دور سے آئے ہوئے ہیں، جن کو ابھی گھر پہنچنے میں ٹائم لگے گا، تو ان کا پیٹ کمر سے لگ چکا ہے بھوک کی وجہ سے، تو ان کے لیے کوئی اڑوس پڑوسی، میت والے نہیں، جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ کھانے کا انتظام کر دیں. سادہ کھانا ہو، بہت زیادہ مرغوں مسلم نہ ہو، تو وہ انتظام کر دیں. تو یہ ثابت بھی ہے بعض روایات سے اور جائز بھی، اور ضرورت بھی ہے. ظاہر ہے وہ دور دور سے رشتہ دار ہے، وہ کہاں جائیں گے اب کھانا کھانے کے لیے، تو وہ مجبوری میں ان کو کھلایا جا سکتا ہے. لیکن کٹے کاٹنا، جانور ذبح کرنا وہ بھی نہیں ہے. باقی یہ جو انہوں نے کہا حضرت ابو غفاری کی وفات پر بکری ذبح کی گئی تھی، تو میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس کا حوالہ ہو تو مجھے بتائیں. بالفرض اگر ایسا ہوا بھی تھا تو وہ اتفاق ہوگا، کیونکہ اگر یہ کوئی سنت عمل ہوتا تو پھر صحابہ کرتے، تابعین کرتے، اور آگے ائمہ مجتہدین نے اس کو سنت لکھا ہوتا. تو یہ ایک اتفاق ہوگا کہ اس وقت عین ممکن ہے اگر یہ روایت مان لیں. اول تو میرے علم میں ایسی کوئی روایت ہے نہیں، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم اس کائنات کو محیط ہو چکا ہے، ہر چیز کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے. ہو سکتا ہے میری نظر سے یہ روایت اوجھل ہو، تو میں نے تلاش کی ہے تو مجھے ملی نہیں ہے، سرسری تلاش سے. تو کسی صاحب علم کے پاس یہ روایت ہو تو اس کا حوالہ دے دیں. تو میں فرض کر رہا ہوں اگر یہ روایت بالفرض ہے، ایسی کوئی روایت ہے، تو یہ اتفاق پر مبنی ہے. اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ابو ذر غفاری کے دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہوں، کھلانے کے لیے کچھ ہو ہی نہیں ان کو، وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہو، تو کسی نے بکری ذبح کر کے کھلا دی. تو اتفاقی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی سنت نہیں ہے. تو جس علاقے میں بھی یہ کیا جا رہا ہے تو اس کو بہتر سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو بدعت ہے، بہتر سمجھ کے نہیں کیا جا رہا تو بھی ایک ایسی رسم ہے جس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. لہذا اس رسم کو فوراً ختم کر دینا چاہیے. عدت کے بغیر دن گزر گئے تو کیا دوبارہ عدت کرنی ہوگی؟ عبد المنان صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے جاننے کے باوجود عدت نہیں گزاری اور اسی عدت کے دن گزر گئے، تو کیا اس کو دوبارہ عدت کرنی ہوگی یا وہ دن گزرنے سے خود بخود ہی عدت ختم ہو جائے گی؟ جس عورت کو طلاق ہوئی ہو تو 3 دفعہ مینسز آ کے گزریں گے تو عدت پوری ہوگی. اگر اس عورت نے عدت نہیں گزاری اور 3 مینسز گزر گئے اسی دوران تو عدت اس کی پوری ہو گئی. اب وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، اب اس کے پاس توبہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. توبہ کرے، کیونکہ عدت کا ٹائم گزرنے کے بعد دوبارہ عدت کا آپشن نہیں ہے اسلام میں. اور اگر کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن کی عدت ہے، تو اس میں بھی 130 دن گزرتے ہی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے عورت نے عدت گزاری ہو یا نہ گزاری ہو. گزاری ہوگی تو ثواب ملے گا، نہیں گزاری ہوگی، عدت کے حکام پر عمل نہیں کیا ہوگا تو کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، کیونکہ قرآن نے عدت گزارنے کا حکم دیا ہے. تو اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی. بہت سخت گناہ کیا، اس کی بے برکتی ہو سکتی ہے، اس کی نحوست ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں اور آخرت میں تو ہے ہی. بہرحال تو اس پہ توبہ استغفار کرے گی وہ. اور اگر اس دوران اس نے شادی کر لی تو یہ نکاح کا لدم ہوگا، خوب سمجھ لیں. یہ نکاح نہیں، شریعت کاؤنٹ کرتی اس کو. تو جب عدت گزرے گی تو اس کو یعنی جب 3 مینسز گزریں گے یا 4 مہینے 10 دن گزریں گے، یا اگر کسی کو پریگنینسی ہے تو بچہ پیدا ہونے سے عدت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ نکاح کرے، تجدید نکاح کرے. وہ دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو غیر مسلم ممالک میں مت بھیجو. چھوٹے غیر مسلم کنٹریز میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں ہے. چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات، چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا. بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے. اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی، اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی. وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ایمان نہیں. لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں، وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا، وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا میں چائنا میں رہتا تھا، میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں. کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے، یار نمازی ہے چلو یار. کہہ رہے وہ چائنا والا، کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا. کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ. اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی
کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈاروین کی تھیوری, یہ ایک سیل بنا تھا, پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس, کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا, بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں. ابے وہی بات ہے نا, ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا. کچھ انسان بن چکے ہوں گے, کچھ ابھی بننے والے ہوں گے, یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے. تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی, اس کا ان کمبختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی. کوئی جواب نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا. تو کوئی جواب نہیں ہے کمبختوں کے پاس. ایک نے ایسی کمبختی کی ہے, اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں, اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا. کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے, یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا, کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے, دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہ میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی, سارے جانور کھا جاتے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے, اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے, لومڑی جائے, کتا جائے, اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں, اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر, اس کو نوچے, اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں, اس پہ پنجے مارو, ہتھوڑے مارو, وہ انجوائے کرتا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا. بولے جو کتا بیٹھا بیٹھا نا, کتا کہے گا کتا میں ہوں, حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں. کیا کتا پن لگایا با تو نے. اب کتا بیٹھا رہے گا, شیر بیٹھا رہے گا, کتنا ٹائم ہے. اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا, اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار, اب کب تک بیٹھا رہے گا. شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر, تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ, تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں اب گرفتاری دے دو یار, ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا, 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں, جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے کچھوے, اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں, اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے, میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم, اور یہ کمبخت. کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا, میرے پاس ٹائم بہت ہے. اس کو عمر بھی اتنی, اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کہے گا کوئی بات نہیں یار, زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے. فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو, جلد بازی نہیں ہو اس کو. کہ وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے. صحیح ہے نا, تو نکل جاتا ہے وہاں سے, تو چھوڑ دے. جو وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا. شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا یار میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے, چلو پھر بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کمبختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ, بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو, صحیح ہے نا,
خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ. دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے؟ کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ون مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا. پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہا ہے بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا, تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں. بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول. وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنے, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریر میں تھوڑی ہوتا ہے. اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو, یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں؟ دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو کہ دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, 1 گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20 ڈپس نکالنے ہیں اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے, ٹھیک ہے کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھنا, تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہ اگلے دن آئے گا, ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو؟ کہے گا ہم نے NCC کی ٹریننگ کی ہے کالج میں, پہلے ہوتی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ختم ہو گئی, وہ ایک ہی ڈھنگ کا کام کالجوں میں ہوتا تھا, وہ بھی ختم. تو اس میں 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے تھے. کوئی صوبے دار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بچوں کو نا, ہمیں کالج کے لڑکوں کو, وہ بھائی ہم نے جو ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے ہمیں یاد ہے, بیٹھے میں تمیز سے انجوائے کرنے, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑے, ابھی تو دوڑ کے بیٹھے تھے, کوئی کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آگا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑے تگڑ 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 تگڑ, لیٹ جاؤ کرالنگ کرو, ٹھیک ہے نا بھائی, بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے, ہم خود کر لیں گے. اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ ہمیں, مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے, مجھے پریڈ جو فوجیوں والی پریڈ ہے نا, بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہو گیا تھا. یعنی اس کے جو ہے نا بڑا, مجھے وہ جو ہمارے آفیسر تھا, جو بھی ٹیچر تھے, ہمیں ٹریننگ کر رہے تھے, بڑی زبردست پریڈ ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن میں. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نا تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن. کوئی کرے گا بھائی, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا ہے. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ, اور عادت ڈالو کسی بھی طریقے سے. جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو؟ جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو, تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک اور بات ذہن میں آئی تھی بڑی زبردست اسی سے متعلق,
دماغ سے نکل گئی. چلو پھر ہم اسی بیان کی طرف چلتے ہیں. تو جب یہ کرتے رہے گا انسان, ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا, تو اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے, وہ چاروں طرف کفر کی بات, LGBT, لڑکا لڑکی ہوتی ہے, لڑکی لڑکا ہوتا ہے, آپ کی مرضی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی, کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو. اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بول دے نا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو, وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں لڑکی فیل کروں. لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو رہا. حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں, نہیں میں کتا ہوں. آپ حیران ہو گئے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے, تو اس نے کہا میں کتا ہوں. اب ماں باپ پریشان ہو گئے یار, یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے, ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے, اول تو کرے گا ہی نہیں, وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, پوری تو نہیں کہنی چاہیے, ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو, اتنی زندگی گزر گئی, لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں, میں لڑکی فیل کرتا ہوں, میں لڑکا فیل کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا شروع. ایک ڈاکٹر آئے, مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں, تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس LGBT کو فروغ دیا گیا ہے. آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا, اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے, تو ان لوگوں کے تو یہ کامن ہے, ان کے یہاں فطرت سے بغاوت ہے, تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور میں نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں, تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. ہی ہوں اور ہی فیل کر رہا ہوں میں, صحیح ہے نا. تو میں آدمی ہوں, اگر آپ کو کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں, فاصلہ رکھیں آپ. تو ہم ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی رہیں گے. تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی, اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے, تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں, میں کتا ہوں, میں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا نا, انہوں نے بتایا وہ بچے کو کہہ رہے میں بلی ہوں. اب وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے. اب مسلم فیملی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو, ہیومن رائٹس, تم بلی ہو تو تم بلی ہو. اب وہ باپ پریشان, اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا, بچے کو مارو گے کیس ہوگا. بچے نے کہا میں بلی ہوں, تو باپ نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو, تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو, بولا بلیوں والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, بلی والی خوراک. وہ بچہ کہہ رہے وہاں کہ میں بریانی کھاؤں گا, کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ, تجھے وہ جو بلیوں کی جو نا ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو, وہ اس کو واش روم آنا, وہ کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کر تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت. تو اللہ کا شکر ہے 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا, 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا. لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا, اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ, کیونکہ جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر. تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, نہیں میں گدھا ہوں, یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں, کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا. وہ واقعی ایسا خطرناک, یہ نفسیاتی بیماری ہے, ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے, یار میں گدھا تو نہیں ہوں, میں گدھا تو نہیں ہوں. حضرت فرماتے میرے بڑے بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا میں گدھا تو نہیں. انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر دم ہے یا نہیں ہے, بس. کہنا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں آئے. تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن سن کے اس کے عادی ہو گئے. اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفعلی اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے, ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, ابے تو وہی ہے نا. اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں,
تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. بتا رہے ہم تو یہی ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یار میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے. تو اتنا گندا ابے تو یہ ہے صحیح ہے نا, اور کہہ رہا میں یہ ہوں. تو عجیب گند. میں نے ایک جگہ دیکھی, کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی بڑی بڑی عمر کے آدمی, داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیف بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی بڑی یار. کہہ رہے ہیں بس یہ ہے ان کی, اب ان کی پھر وہ گورے تو ایسے ایکچولی ان کی وش جو ان کی وش ہو بھائی ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم؟ اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تو یہ ہے یوز ٹو, سمجھ رہے ہو؟ 4 دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت. بھنگی بیچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بیچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بیچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ سمجھتے ہو؟ صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈالو. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے, دل نہیں لگتا تھا تہجد میں, نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا, بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی. کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے؟ لطف آنا شروع ہوا. اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد گزاروں کی ہوتی ہے. اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا ایک دم دل لگے نماز میں, وہ عرش معلّہ پر. جب نہیں لگ رہا ہوتا دل, ابے یار کیا فائدہ ایسی نماز کا جس میں دل ہی نہ لگے. اور بھائی فائدے نقصان کو چھوڑ, عادت ڈال, لت پڑ جائے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا, ان کے مرید نے, کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی, بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی, اس لیے پڑھتا ہوں, چھوٹتی نہیں ہے, قضا نہیں ہوتی, لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑے گی, تو انسان کا بچہ ہے تجھے عادت نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا. تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑ گئی ہے نا, تو گٹکے کی عادت پڑ جاتی, زنا کی عادت پڑ جاتی, اس پہ ندامت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جب برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے.